نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کا وہ حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا مالک اور خالق اس کائنات کی یہ تعریف فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر اس کائنات کے بنانے والے مالک اور خالق نے یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تم یہ بات جان لو کہ دنیا کی زندگی وہ کھیل تماشا ہے، وزینۃ اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر فخر اور غرور کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور وہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ بنانے والا، اس کائنات کا بنانے والا دنیا کی یہ تعریف فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، اور اگر یہ دنیا کی زندگی ہمیں دھوکہ معلوم نہیں ہوتی تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ بنانے والا خالق وہ یہ کہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اور میں یہ کہوں کہ یہ تو بہت اچھا جہان ہے اور بڑے مزے کی یہاں پر زندگی ہے۔ بنانے والا کہے کہ نہیں یہ تو کھیل تماشا ہے، اگر مجھے یہ دھوکہ نہیں لگتا تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، ذرا قرآن پاک کی دوسری آیات کے تناظر میں اس دنیا کے دھوکے کو سمجھیں کہ قیامت کا ایک دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اگر یہ دنیا کی 50 سال کی زندگی بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے اچھی نہیں ہو سکتی تو 50,000 سال کا جو دن ہے وہ بغیر اس دن کی تیاری کے کیسے اچھا ہوگا؟ اگر 50 سال کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے روزانہ 8 سے 10 گھنٹے یا 12 سے 14 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم روزانہ 8 سے 10 یا 10 سے 12 یا 12 سے 14 گھنٹے روزانہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کاروبار کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، پھر یہ دنیا کی زندگی کسی کی جا کر اچھی ہوتی ہے اور پھر کسی کی دنیا کی زندگی اس کے باوجود بھی اچھی نہیں ہوتی، تو اگر روزانہ 8 سے 10 گھنٹے دینے کے باوجود دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہوتی تو قیامت کا جو ایک دن 50,000 سال کا ہے وہ بغیر اس دن کی تیاری کے کیسے اچھا ہو جائے گا؟ اور یہ تو صرف اس قیامت کے ایک دن کی بات ہو رہی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا وہاں پہ اربوں سال رہنا ہے؟ کیا وہاں پر کھربوں سال رہنا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس ساری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ 1000 سال کی بجائے کئی کھرب سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، آخر ایک زمانہ اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس کائنات میں جتنے رائی کے دانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو،
یعنی یہ جو اربوں اور خربوں سال جو تذکرہ کیا جاتا ہے یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی آپس میں کوئی مماثلت اور برابری نہیں ہے کہ یہ ختم ہونے والا جہان ہے وہ نہ ختم ہونے والا جہان ہے، تو ختم ہونے والے کو نہ ختم ہونے والے کے ساتھ مشابہت بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اربوں خربوں سالوں کی زندگی وہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو جب ہم اس زندگی کی تیاری نہیں کریں گے تو وہ زندگی کیسے اچھی ہوگی، یا وہ جہان ہمارا کیسے بہتر ہوگا؟ جیسے دنیا کا جہان روزانہ 8 سے 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، پھر جا کر جو دنیا کی زندگی ہے وہ گزارے کے لائق انسان کی ہوتی ہے، تو آخرت کی زندگی کے لیے روزانہ کتنے گھنٹوں کی ضرورت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے آگے روزانہ رونے کی ضرورت ہے، کتنا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت ہے، کتنا اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی اور ذکر اذکار کرنے کی اور ایک ایک بول سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اگر یہ 50 سال کی زندگی ہمارے سامنے ہو اور اس کے مصائب، اور یعنی اگر یہ دنیا کی زندگی اچھی نہ ہو تو اس کے مصائب، اس کی پریشانیاں اور اس کی تکالیف ہمارے سامنے ہوں، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے اور جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جس دن بچے بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، اور وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور اس کی تیاری نہ ہو جب سورج عین کل قیامت کے دن سروں کے اوپر ہوگا۔ سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اگر یہ سورج زمین کے 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ساری کائنات بخارات بن کر ہوا کے اندر اڑ جائے۔ جب قیامت کے دن یہ سورج عین سروں کے اوپر ہوگا اور 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے اور غرق ہو رہے ہوں گے، اور نیچے کا حصہ وہ تانبے کی طرح سرخ ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، اور بچے اللہ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب اس کی کوئی فکر نہ ہو اور اس کی کوئی تیاری نہ ہو، اور اس کے لیے یہ بات کہہ کے جان چھڑوا لی جائے کہ جب مریں گے دیکھ لیں گے، تو یہ بات دنیا کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ بھئی دنیا میں ہم دنیا کی کوئی محنت نہیں کرتے، ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی؟ اس میں ہر یہ شخص کہتا ہے کہ اگر دنیا کو بہتر بنانا ہے تو دنیا میں محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات ہم کیوں نہیں کہتے کہ اربوں اور خربوں سال کی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو روزانہ اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، جیسے دنیا کی 50 سال کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے روزانہ 8 سے 10 گھنٹے، 10 سے 12 گھنٹے یا 12 سے 14 گھنٹے روزانہ دنیا کے لیے، دنیا کے کام کے لیے نکالتے ہیں، تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کتنے گھنٹوں کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اگر یہ جہان صرف ہمارے سامنے ہے اور وہ جہان ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس دنیا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو کہ جیسے مسافر ہوتا ہے اور جیسے راہ گزر ہوتا ہے، اس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ جس دنیا کو اس طرح گزارنے کا حکم ہے اسے میں اور آپ ہم آرائش اور زیب و زینت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو کل قیامت کا ایسا دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا، اور یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، کہ کوئی کسی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور پریشانی اور خوف کا منظر ہوگا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے یا ناکامی ہے، اور اس کی تیاری اور اس کی فکر ہی نہ ہو، تو فرمایا کہ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکالنے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، اور وہ بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ آدمی روزانہ موت کو یاد کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی روزانہ اس بات کو سوچے کہ سونے سے پہلے آدمی یہ بات سوچے کہ جیسے میں ابھی مر چکا ہوں
اور لوگ جو ہے میرے کپڑوں کو اتار رہے ہیں اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے اور میری میت کو اٹھایا جا رہا ہے اور میری نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے اور اب مجھے قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے اور اب منو من مٹی میرے اوپر ڈالی جا رہی ہے، ہائے اب میرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، اس دھوکے کے جہان سے، اس دھوکے والی دنیا سے نکلیں اور آخرت کی فکر کریں۔ اگر دنیا کے لیے روزانہ 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کی ضرورت ہے تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اس سے بھی کئی گھنٹے زیادہ روزانہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ایک ایک بول سمجھ سوچ کر بولنے کی ضرورت ہے، ایک ایک قدم سمجھ سوچ کر اٹھانے کی ضرورت ہے، پھر وہ آخرت کی زندگی اچھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔